سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام جلد دوم، مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی۔ خلافت بنو امیہ، ایپیسوڈ 45۔ خلافت بنو امیہ پر ایک نظر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے نصف آخر سے جو اندرونی خرخشیں اور خفیہ سازشیں شروع ہوئی تھیں، ان کا ایک ابتدائی حصہ اس نتیجے پر ختم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تسلیم کیے گئے اور خلافت بنو امیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ خلافت بنو امیہ کی ابتدا ہی میں اس کی ہلاکت و بربادی اور عالم اسلام کی بدنصیبی کا سب سے بڑا سامان بانی خلافت بنو امیہ یعنی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں یہ پیدا ہوا کہ انہوں نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنایا۔ یہ ولی عہدی کی وبا ایسی شروع ہوئی کہ اس نے آج تک مسلمانوں کا پیچھا نہ چھوڑا۔ حضرت امیر معاویہ کے اسی عمل کا نتیجہ تھا کہ وہ خوشگوار اور نافع نوع انسانی جمہوریت جو اسلام نے قائم کی تھی، ضائع ہو کر اس کی جگہ خاندانوں کی حکومتیں جو نوع انسانی کے لیے ایک لعنت ہیں، برباد ہونے کے بعد دوبارہ قائم ہو گئیں۔ خاندان بنو امیہ میں حضرت امیر معاویہ، عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد الملک، 3 خلیفہ اپنی فتوحات ملکی اور قابلیت ملکداری کے اعتبار سے ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس خاندان میں بالکل ایک نرالی قسم کے خلیفہ تھے۔ ان کی خلافت بالکل خلافت راشدہ کے اولین زمانے کا نمونہ تھا۔ عمر بن عبدالعزیز پر چونکہ مذہبیت اور للہیت غائب تھی، لہٰذا وہ کسی پہلو میں بھی کسی اموی خلیفہ سے مشابہ نہیں کہے جا سکتے۔ عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا زمانہ اگرچہ بہت ہی تھوڑا زمانہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی خلافت کے مرتبے کو بلند کر دیا گیا ہے، اور باوجود ہر قسم کے قابل اعتراض اور قابل ملامت حرکات کے، خلافت بنو امیہ کو محض عمر بن عبدالعزیز کی وجہ سے قابل فخر خلافت کہا جا سکتا ہے۔ ان کے بعد ہشام بن عبد الملک بھی ایک ایسا خلیفہ گزرا جس کو اول ذکر 3 خلیفوں کی فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ہشام بن عبد الملک کے بعد پورے 10 برس بھی نہ گزرنے پائی تھی کہ خلافت بنو امیہ کا عالی شان قصر منہدم ہو کر زمین کے برابر ہو چکا تھا اور اس کی بنیادیں بھی اکھیڑ کر پھینک دی گئی تھیں۔ جن 5 خلیفوں کے نام اوپر دیے گئے ہیں، ان کے علاوہ سب کے سب عیش پرست، پست ہمت، تن آسان اور عقل و بصیرت سے ناآشنا تھے، اور وہ ہرگز اس قابل نہ تھے کہ کسی ایسی بڑی شہنشاہی کے فرما روا ہوں جیسی کہ خلافت بنو امیہ تھی۔ اسلام نے آ کر شراب نوشی اور موسیقی کو مٹا دیا تھا، لیکن انہی خلفاء بنو امیہ نے ان دونوں پلید اور مضر چیزوں کو پھر رواج دیا، جن کا سلسلہ آج تک بھی مسلمانوں میں موجود پایا جاتا ہے۔ بنو امیہ کے جرموں کی فہرست میں ایک یہ جرم بھی قابل تذکرہ ہے کہ اسلام نے خاندانوں اور قبیلوں کی تفریق و امتیاز کو مٹا کر سب کو ایک ہی برادری اور ایک ہی قبیلہ بنا دیا تھا۔ بنو امیہ نے قبیلوں کی عصبیت اور امتیاز کو اثر نو پھر زندہ کر دیا اور حمیت جاہلیہ کو پھر واپس بلانے کے سامان فراہم کر دیے۔ انہوں نے عربوں کے فراموش شدہ سبق کو پھر یاد دلا دیا اور مسلمان قوم و قبیلے کو اسلامی اخوت پر ترجیح دینے لگے تھے۔ جس چیز کو بنو امیہ نے دوبارہ پیدا کیا، بالآخر وہی چیز ان کی بربادی کا باعث ہوئی، یعنی علویوں اور عباسیوں نے اسی خاندانی امتیاز کو اعلی کار بنا کر بنو امیہ کی بربادی کے سامان فراہم کیے۔ بنو امیہ نے اپنی حکومت و خلافت کے قیام و استحکام کے لیے ظلم و تشدد اور لوگوں کے قتل کرنے میں دریغ و تعامل نہیں کیا۔ خلفائے بنو امیہ کے سب سے زیادہ نامور اور کارگزار اہلکار اور صوبہ دار وہی تھے جو سب سے زیادہ لوگوں کو بلا دریغ قتل کرنے اور سختی سے کام لینے والے تھے۔ بنو امیہ کے ظلم و تشدد کا طرز عمل مجبوراً اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے اختیار کرنا پڑا تھا، لیکن آخر میں یہی طرز عمل ان کی بربادی کا باعث ہوا تھا، کیونکہ رعایا کے دلوں سے ان کی حمایت و ہمدردی مسلسل خوف و دہشت کی جاری رہنے سے جاتی رہی تھی۔ بنو امیہ اس میں شک نہیں کہ قبائل قریش اور ملک عرب میں ایک نامور اور سردار قبیلہ تھا۔
اس قبیلے میں اکثر ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جو تدبیر و رائے میں اپنے ہم اثروں پر فوقیت رکھتے تھے اور حکومت و ملکداری کے اصولوں سے واقف تھے۔ یہ خصوصیتیں اس قبیلے کو عہد جاہلیت میں بھی حاصل تھیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بنو امیہ کے گھروں میں کوئی نالائق پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر بنو امیہ میں ولی عہدی کی رسم جاری نہ ہوتی اور خلیفہ کا انتخاب صرف قبیلہ بنو امیہ میں محدود کر دیا جاتا، یعنی مسلمان اپنی مرضی اور کثرت رائے سے قبیلہ بنو امیہ کے کسی لائق ترین شخص کو خلافت کے لیے منتخب کر لیا کرتے، تب بھی اگرچہ بڑی بے انصافی اور غلطی ہوتی، تاہم خلافت بنو امیہ کی یہ حالت نہ ہوتی اور عالم اسلام کو اتنا بڑا نقصان نہ پہنچتا جو پہنچا۔ اس طرح ممکن تھا کہ خلافت بنو امیہ کی عمر بہت زیادہ طویل ہوتی اور وہ شکایتیں جو خلافت بنو امیہ سے پیدا ہوئی شاید پیدا نہ ہوتیں۔ خفیہ تدبیروں، سازشوں اور چالاکیوں میں بنو امیہ کو عرب کے دوسرے قبائل پر فضیلت حاصل تھی اور ان کی خلافت کا قیام انہی چیزوں سے امداد حاصل کرنے کا نتیجہ تھا، لیکن تعجب ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے ہاشمیوں نے ان کو مغلوب کر دیا، حالانکہ ہاشمی ان چیزوں میں ان کے شاگرد تھے۔ اس کا سبب بجز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ دولت و حکومت کے مردم افغن نشے نے ان کو جاہل و غافل بنا دیا تھا اور ولی عہدی کی رسم بد نے اس جہالت و غفلت کو اور بھی بڑھا دیا تھا۔ مذکورہ بالا باتوں کے علاوہ بنو امیہ کی خلافت میں بعض ایسی خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم دیکھی گئیں اور ان کی جانشینوں کو نصیب نہ ہوئیں۔ مثلا خلافت بنو امیہ نے خلافت راشدہ کی فتوحات کو وسعت دے کر مشرق و مغرب میں دور دور تک پھیلا دیا۔ مشرق میں چین اور مغرب میں بحر ظلمات تک انہوں نے گویا اپنے زمانے کی تمام متمدن دنیا کو فتح کر ڈالا۔ انہی کے زمانے میں سمندروں کے دور دراز جزیروں کو، براعظم افریقہ کے ریگستانوں اور ہندوستان کے میدانوں تک اسلام پہنچا۔ خلافت بنو امیہ کے زمانے میں اسلامی حکومت زیادہ سے زیادہ دنیا میں پھیل چکی تھی اور حکومت اسلامیہ کا ایک مرکز تھا۔ بنو امیہ کے بعد مسلمانوں کو جدید فتوحات ملکی کا بہت ہی کم موقع ملا، گویا ملک گیری بنو امیہ نے ختم کر دی تھی۔ اس کے بعد صرف ملکداری باقی رہی۔ بنو امیہ کے بعد اسلامی حکومت کا مرکز بھی ایک نہ رہا، بلکہ ایک سے زیادہ الگ الگ حکومتیں قائم ہونے لگیں، جن میں خلافت عباسیہ سب سے بڑی حکومت تھی۔ بنو امیہ کے عہد خلافت میں عربوں کی حیثیت ایک فاتح قوم کی رہی۔ عربی اخلاق، عربی زبان، عربی تمدن، عربی مراسم سب پر غالب و فائق تھی، لیکن بنو امیہ کے بعد عجمیوں اور دوسری مفتوح قوموں کو یہ مرتبہ حاصل ہونے لگا کہ وہ عربوں پر حکومت کریں اور عربوں کی کسی فضیلت و خصوصیت میں فاتحانہ عظمت کو تسلیم نہ کریں۔ عہد بنو امیہ میں اگرچہ خارجی شیعہ اور بعض دوسرے گروہ پیدا ہو گئے تھے، لیکن سب کا عمود مذہب اور مدار استدلال قرآن و حدیث کے سوا کسی دوسری چیز کو قاضی نہ سمجھتے تھے۔ لیکن بعد میں ایسے بہت سے فرقے مسلمانوں میں پیدا ہونے لگے جنہوں نے کتاب و سنت کو پس و پشت ڈال کر اپنے پیروں، مرشدوں، اماموں اور صاحب گروہ علماء کے اقوال و اجتہاد کی پیروی کو کافی سمجھا۔ یہی وجہ تھی کہ خلافت بنو امیہ کے زمانے میں مسلمانوں کی تمام تر توجہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہی۔ اس کے بعد قرآن مجید کی طرف سے مسلمانوں نے کم التفاتی اور غفلت کا برتاؤ شروع کر دیا، اور یہ نحوست یہاں تک ترقی پذیر ہوئی کہ آج ہمارے زمانے میں ایک واعظ اور ایک فارغ التحصیل مولوی کے لیے یہ بھی ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ وہ قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ ساتھ پڑھ اور سمجھ چکا ہو۔ خلافت راشدہ میں اعلیٰ درجے کی کامیابی اور فتح یہ سمجھی جاتی تھی کہ لوگ شرک و گمراہی سے نجات پا کر توحید اور عبادت الہی کی طرف متوجہ ہو جائیں اور مذہب اسلام لوگوں کا دستور العمل زندگی بن جائے۔ مال و دولت اور مادی شان و شوکت کی کوئی قدر و قیمت اور عزت و وقت نہ تھی، لیکن خلافت بنو امیہ میں مال و دولت اور شان و شوکت کو کامیابی سمجھا جانے لگا اور بیت المال کا روپیہ ان لوگوں کے لیے زیادہ صرف ہونے لگا جو خلافت السلطنت یعنی خاندان بنو امیہ کے لیے معجب تقویت اور مفید ثابت ہو سکتے تھے۔ جن لوگوں سے بنو امیہ کو کسی امداد و اعانت کی توقع نہ ہوتی تھی یا جن کا خوش رکھنا وہ اپنے لیے ضروری نہ سمجھتے تھے، ان کی طرف سے بے التفاتی برتی جاتی تھی اور ان کے حقوق ان کو نہ ملتے تھے۔ یہ رسم بد بعد کی خلافتوں میں اور بھی زیادہ ترقی کر گئی تھی۔ اسی نسبت سے عام طور پر مسلمانوں میں اغراض پرستی اور باہمی رقابت بڑھتی چلی گئی۔ ابتدائے اسلام اور خلافت راشدہ کے زمانے میں مسلمانوں کی زندگی نہایت سادہ اور ان کی ضروریات زندگی بہت ہی محدود تھی۔
عہد بنو امیہ میں سامان عیش کا استعمال شروع ہوا اور وہ سپاہیانہ انداز جو پہلے معجب فخر تھا بتدریج مٹتے مٹتے بالکل دور ہونے لگا۔ خوبصورت لباس، پرتکلف مکانات اور زیب و زینت کے سامان ضروریات زندگی میں داخل ہونے لگے، اور اسی نسبت سے مسلمانوں کے اندر صدیق و فاروق اور خالد و زرار کے نمونے کم نظر آنے لگے۔ بنو امیہ کے رقیبوں کی کوشش۔ قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہاشمیوں اور امویوں میں جو رقابت پیدا ہوئی، اس کا نتیجہ بحسب ظاہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دستبردار ہو جانے پر یہ نکلا کہ بنو امیہ نے بنو ہاشم پر غلبہ پا لیا ہو اور بازی لے گئی۔ جمل اور صفین کی معرکہ آرائیوں اور خارجیوں کی لڑائیوں کے بعد خلافت کا بنو امیہ میں چلا جانا بنو ہاشم کی ایک ایسی ناکامی تھی کہ وہ خلافت کے حصول کے لیے اپنی تلواروں کو کند محسوس کر چکے تھی اور جلد طاقت کے استعمال پر آمادہ نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید کا خلیفہ مقرر ہونا اور ولی عہدی کی بدعت کا ایجاد ہو جانا بنو امیہ کے لیے بے حد مضر اور ان کی کمزوری کا سامان تھا۔ لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرأت سے کام لیا اور اپنے ہمدردوں کی نصیحت پر عمل نہ کیا، جس کے نتیجے میں کربلا کا حادثہ رونما ہوا۔ امیر معاویہ کے کمزور جانشین یزید اور یزید کے غلط اہلکار ابن زیاد نے اپنے اعمال غلیظہ سے بنو ہاشم کی ہمتوں کو تو زیادہ پست کر دیا، لیکن ساتھ ہی بنو امیہ کی قبولیت کو نقصان پہنچا کر عام لوگوں کو بنو امیہ کی مخالفت کے اظہار پر دلیر بنا دیا، جس کے نتیجے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جب پیش آیا ہے تو حکومت امویہ کا تاجدار ایک زبردست شخص تھا، اس لیے وہ حکومت امویہ کی اس کمزوری کو جلد دور کر کے نہ صرف اقتدار رفتہ ہی کو قائم کر سکا بلکہ اس نے پہلے سے بھی زیادہ لوگوں کو مرعوب و خوفزدہ بنا دیا تھا۔ اب ہاشمیوں کے لیے تلوار کے استعمال اور طاقت کے اظہار کا کوئی موقع باقی نہ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے جوش انتقام کے لیے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا اور ان کارروائیوں سے فائدہ اٹھایا جو وہ عبداللہ بن سبا اور اس کے اتباع کی دیکھ چکے تھے اور جن کے سبب وہ صفین اور ازرج میں ناکام ہو چکی تھی۔ ہاشمیوں میں صرف دو ہی گھرانی سردار و مقتدی پائی جاتی تھی، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور دوسری حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کی اولاد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا تھی۔ یہ دونوں گھرانی اہل بیت نبوی میں شمار ہوتے تھے اور اسی لیے ان کی عظمت و سیادت سب کو تسلیم تھی۔ حضرت علی کو چونکہ بنو امیہ کے مقابلے میں براہ راست مصائب کا مقابلہ کرنا پڑا تھا، اس لیے علویوں میں عباسیوں کی نسبت زیادہ جوش تھا۔ حضرت حسین کی شہادت کے سبب علویوں میں فاطمیوں کو زیادہ جوش تھا اور وہ زیادہ درپے انتقام تھی۔ علویوں میں دو گروہ تھے، ایک وہ جو حسین کی اولاد کو مستحق خلافت سمجھتے تھے، ایک وہ جو محمد بن الحنفیہ کو سب سے زیادہ خلافت کا حقدار مانتے تھے۔ تیسرا گروہ عباسیوں کا تھا۔ سب سے زیادہ طاقتور گروہ فاطمیوں یا حسینیوں کا تھا، کیونکہ واقعہ کربلا کی وجہ سے ان کو لوگوں کی زیادہ ہمدردی حاصل تھی۔ دوسرے یہ کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہونے کے سبب بھی وہ زیادہ مکرم و محبوب تھی۔ ان کے بعد دوسرا گروہ محمد بن حنفیہ کا تھا، اس کے بعد عباسیوں کا مرتبہ تھا۔ بعد میں فاطمیوں کے اندر بھی دو گروہ ہو گئی تھی، ایک وہ جو زید بن علی بن حسین کے طرفدار تھے، وہ زیدی کہلائی، دوسرے وہ جنہوں نے اسماعیل بن جعفر صادق کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اسماعیلی کے نام سے مشہور ہوئی۔ مذکورہ بالا تینوں گروہ بنو امیہ کے مخالف اور تینوں مل کر اہل بیت کے ہواخواہ کہلاتے تھے۔ زید بن علی بن حسین اور ان کے بیٹے یحییٰ کے مقتول ہونے کا حال اوپر پڑ چکے ہیں۔ محمد بن حنفیہ کی کوششوں اور مختار کی کوفے میں کارروائیوں کا ذکر بھی اوپر ہو چکا ہے۔ علویوں کو جب کبھی ذرا سا بھی موقع ملا انہوں نے خروج میں تعامل نہیں کیا، مگر اکثر ناکام ہوتے رہی۔ علویوں کی ان کارروائیوں اور ان کے انجام سے عباسی نصیحت و عبرت حاصل کرتے رہی، اور انہوں نے بنو امیہ کے خلاف اپنی کوششوں کو بڑی احتیاط اور مال اندیشی کے ساتھ جاری رکھا۔ ان تینوں گروہوں نے اپنے لیے ایک ہی راہ عمل تجویز کی کہ پوشیدہ طور پر لوگوں کو اپنا ہم خیال بنایا جائے اور مخفی طور پر لوگوں سے بیعت لی جائے تاکہ بنو امیہ کے مقابلے کے قابل طاقت فراہم ہو جائے۔
اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے مشنری ملکوں میں پھیلا دیے، جو نہایت مخفی طریقوں سے اہل بیت کی محبت کا آواز کہتے اور بنو امیہ کی حکومت کے عیوب و نقائص لوگوں کو سمجھاتے اور خلافت و حکومت کا حقدار اہل بیت ہی کو بتاتے تھے۔ یہ خفیہ اشاعتی کام بڑی احتیاط اور بڑے عزم و حزم کے ساتھ شروع کیا گیا۔ اس کی ابتدا عبد الملک بن مروان ہی کے زمانے سے ہو چکی تھی، اور تینوں گروہوں کو ایک دوسرے کی سرگرمیوں کا علم تھا، لیکن چونکہ تینوں کا دشمن ایک ہی تھا، اس لیے ان تینوں گروہوں کے اندر آپس میں کوئی رقابت نہ تھی، اور ایک دوسرے کے راز کو اطلاع ہو جانے پر پوشیدہ رکھتے اور افشا ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہر ایک کے کارندے اور نقیب اگرچہ جدا جدا تھے، لیکن تبلیغ کے لیے ان کو ایسے الفاظ استعمال کرنے کی تاکید کی گئی تھی جس سے دوسرے گروہ کے ساتھ تصادم لازم نہ آئے۔ مثلاً بجائے اس کے کہ حضرت عباس یا محمد بن حنفیہ یا امام زین العابدین کی فضیلت بیان کی جائے، صرف اہل بیت کا ایک عام لفظ استعمال کیا جاتا تھا، اور اہل بیت کی فضیلت بیان کر کے ان کو مستحق خلافت ثابت کرنے کی کوشش ہوتی تھی۔ پھر یہی نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرتے تھے، بلکہ بنو امیہ کی مخالفت کے جوش میں خارجیوں کے ساتھ بھی یہ لوگ ہمدردی اور اعانت کا برتاؤ جائز سمجھتے تھے، کیونکہ خارجی بھی شروع ہی سے بنو امیہ کو کافر کہتے اور ان کے خلاف کوششوں میں مصروف رہتے تھے۔ حالانکہ خارجی جس طرح خلافت بنو امیہ کے دشمن تھے، اسی طرح حضرت علی اور ان کی اولاد کے بھی مخالف تھے۔ اس خفیہ اشاعت کے کام میں علویوں سے بار بار جلد بازی کا ارتکاب ہوا تھا، اور وہ زیادہ خوبی کے ساتھ اس کام کو انجام نہ دے سکے، لہذا خلفاء بنو امیہ کو علویوں کی کارروائی اور سازشوں کا علم ہوتا رہا، اور وہ ان کے خلاف انسدادی کارروائیوں کا موقع بھی پاتے رہی، لیکن عباسیوں کی سازش سے خلفاء بنو امیہ آخر تک بے خبر رہی، اور اسی لیے عباسی علویوں کو پیچھے چھوڑ کر کامیابی حاصل کر سکے۔ عباسیوں نے علاوہ مذکورہ بالا تدابیر کے ایک اور احتیاط یہ بھی کی کہ اپنا مرکز مدینہ، مکہ، کوفہ، بصرہ اور دمشق وغیرہ میں سے کسی بڑے شہر کو نہیں بنایا، بلکہ ایک نہایت غیر معروف گاؤں حمیمہ، جو بنو امیہ کی عطا کردہ جاگیر اور دمشق و مدینہ کے درمیان واقع تھا، اور باوجود دمشق سے قریب ہونے کے بنو امیہ کی توجہ سے محفوظ تھا، حمیمہ کو اپنا قیام گاہ اور مرکز سازش بنایا۔ علویوں کی کوشش اور سازشیں چونکہ دشت ازبام ہوتی رہیں، لہٰذا وہ بار بار قتل ہوتے رہی، لیکن بنو عباس اس قسم کے نقصانات سے بالکل محفوظ رہی، اور ان کی سازش کی رفتار ترقی اور معتدل رفتار سے برابر جاری رہی۔ اس رفتار ترقی میں بڑی طاقت اس لیے پیدا ہو گئی کہ محمد بن حنفیہ کی جماعت تمام و کمال بنو عباس کے ساتھ شامل ہو کر ایک جماعت بن گئی تھی، یعنی ابو ہاشم بن محمد نے اپنے تمام حقوق محمد بن علی عباسی کو حمیمہ میں فوت ہوتے وقت تفویض کر دیے، اور ان لوگوں کو جو ابو ہاشم کی خلافت کے لیے کوشش کر رہے تھے تاکیدی نصیحت کی کہ آئندہ محمد بن علی کے زیر فرمان کوشش کریں اور محمد بن علی کو اپنا پیشوا مانیں۔ علویوں کا ایک زبردست گروہ جب عباسیوں میں شامل ہو گیا تو عباسیوں نے پہلے سے زیادہ ہمت کے ساتھ باقاعدہ کوششیں شروع کیں، اور قریباً تمام طاقت سازش کنندوں کی عباسیوں کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ محمد بن علی عباسی اس زبردست سازشی جماعت کے پیشوا تھے۔ جب ان کا انتقال سن 124 ہجری میں ہوا تھا تو ان کے بیٹے امام ابراہیم ان کے جانشین ہوئے۔ امام ابراہیم نے اس سازش کو پہلے سے زیادہ وسیع اور باقاعدہ اصولوں پر قائم کر کے ہر ایک علاقے کے لیے الگ الگ موزوں دائی مقرر کر دیے، اور نہایت نظم و تربیت کے ساتھ عراق، خراسان، فارس، شام اور حجاز وغیرہ ممالک اسلامیہ میں اپنی تحریک کا ایک جال پھیلا دیا۔ امام ابراہیم کو خوش قسمتی سے ایک ایسا شخص مل گیا جس نے آئندہ چل کر بہت جلد اس سازش کو کامیابی تک پہنچانے کا تمام کام اپنے ذمے لے لیا تھا۔ وہ شخص ابو مسلم خراسانی تھا۔ امام ابراہیم نے ابو مسلم خراسانی کو عراق و خراسان کے تمام دعا کا سردار بنا کر سب کو حکم دیا تھا کہ ابو مسلم کی ماتحتی میں کام کریں اور ابو مسلم کے ہر ایک حکم کو مانیں۔ ابو مسلم کے ساتھ ان کی خط و کتابت رہتی تھی، اور وہ ابو مسلم کو اپنے ہر ایک منشا سے مطلع کرتے رہتے تھے۔ اس میں یہ فائدہ تھا کہ امام ابراہیم کو ہر ایک شخص سے خود خط و کتابت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ جب امام ابراہیم کی وفات کے بعد ان کا بھائی عبداللہ صفاح ان کا جانشین ہوا تھا، جو امام ابراہیم کی طرح ذی ہوش اور عقل مند تھا، اور ابو مسلم کی قابلیت اور طاقت آخری نتائج پیدا کرنے والی تھی۔ ابو مسلم نے جلد خراسان میں طاقت و قوت حاصل کرنی شروع کر دی۔
امام ابراہیم کی گرفتاری اور بنو امیہ کو اس عباسی تحریک کی واقفیت اس وقت ہوئی جبکہ ابو مسلم خراسان پر گویا مستول ہو چکا تھا اور اس تحریک کے افشا ہونے کا مناسب وقت آ چکا تھا، لہٰذا عباسیوں کو کسی ناکامی اور نقصان کا سامنا نہ ہوا۔ جب ابو مسلم کو خراسان میں امام ابراہیم کی وفات کے بعد قوت و اقتدار حاصل ہونے لگا تھا اور بنو امیہ کی خلافت کے برباد ہونے کی علامات نمایاں طور پر نظر آنے لگیں، تو بنی عباس اور علویوں کے خیر خواہوں اور ان سازشی کارروائیوں میں حصہ لینے والوں نے اپنی خاص سربرآوردہ ممبروں کو ماہ ذی الحجہ سن 130 ہجری جبکہ وہ حج کے لیے مکہ میں آئے ہوئے تھے ایک مکان میں جمع کیا اور یہ مسئلہ پیش ہوا کہ بنو امیہ کی بربادی اور خلافت ان کے قبضے سے نکالنے کی کوششیں بہت جلد آخری کامیابی حاصل کرنے والی ہیں، لہٰذا یہ طے ہو جانا چاہیے کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ اس مجلس میں ابو العباس عبداللہ صفاح کا بھائی ابو جعفر منصور بھی موجود تھا اور اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے بھی چند حضرات تشریف رکھتے تھے۔ ابو جعفر منصور نے بلا توقف کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کرنا چاہیے۔ حاضرین مجلس نے اس بات کو پسند کیا اور اتفاق رائے سے محمد بن عبداللہ بن حسن ابن علی المعروف بنفس زکیہ کو منتخب کر دیا گیا۔ یہ نہایت ہی نازک موقع تھا کیونکہ بنو امیہ کی حکومت کو مزمحل ہونے اور خراسان پر ابو مسلم کے قابض ہو جانے میں سب سے زیادہ اس بات کا دخل تھا کہ شیعان علی اور شیعان بنو عباس مل کر کام کر رہی تھی اور متفقہ حالت کے ساتھ مصروف عمل تھی۔ اگر اس مجلس میں بنو عباس اور علویوں کے درمیان اختلاف کی ایک لہر ایسی صورت کے ساتھ دوڑ جاتی کہ پھر اس کی روک تھام قابو سے باہر ہو جاتی اور خلافت بنو امیہ جو مردہ ہو چکی تھی اثر نو اس میں جان پڑ جاتی، مگر ابو جعفر منصور کی ہوشیاری اور دانائی نے اس موقع پر بڑا کام کیا تھا اور شیعان علی پہلے سے بھی زیادہ خوشی کے ساتھ مصروف عمل ہو گئی اور ان کی یہ تمام کوششیں عباسیوں کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوئیں۔ ابو مسلم خراسانی۔ ابو مسلم خراسانی کا نام ابراہیم بن عثمان بن بشار تھا۔ یہ ایرانی النسل تھا اور مشہور ہے کہ بزر جمہر کی اولاد سے تھا۔ اصفہان میں پیدا ہوا تھا۔ ماں باپ نے کوفہ کے متصل ایک گاؤں میں آ کر سکونت اختیار کر لی تھی۔ جس وقت ابو مسلم کا باپ عثمان فوت ہوا ہے تو ابو مسلم کی عمر 7 برس کی تھی۔ اس کا باپ مرتے وقت وصیت کر گیا تھا کہ عیسیٰ بن موسیٰ سراج اس کی پرورش اور تربیت کرے۔ عیسیٰ اسے کوفہ میں لایا۔ ابو مسلم جامہ دوزی کا کام عیسیٰ سے سیکھتا تھا اور اسی کے پاس کوفہ میں رہتا تھا۔ عیسیٰ بن موسیٰ اپنے زین اور جامے لے کر خراسان، جزیرہ اور موصل کے علاقوں میں فروخت کے لیے جاتا تھا اور اس تقریب سے اکثر سفر میں رہتا اور ہر طبقے کے آدمیوں سے ملتا تھا۔ اس کی نسبت یہ شبہ ہوا کہ یہ بھی بنو ہاشم اور علویوں کا نقیب ہے۔ اسی طرح اس کے خاندان کے دوسرے آدمیوں پر شبہ کیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف بن عمر گورنر کوفہ نے عیسیٰ بن موسیٰ اور اس کے چچا زاد بھائی ادریس بن معقل اور ان دونوں کے چچا عاصم بن یونس اجلی کو قید کر دیا۔ اسی قید خانے میں خالد قمری کے گرفتار شدہ امال بھی قید تھی۔ ابو مسلم قید خانے میں عیسیٰ بن موسیٰ کی وجہ سے اکثر جہاں جاتا تمام قیدی ایسے تھے جنہیں بنو امیہ کی حکومت سے نفرت تھی یا قید ہونے کے بعد لازماً نفرت پیدا ہو جانی چاہیے تھی۔ انہی میں بعض ایسے قیدی بھی تھے جو واقعی بنو عباس یا بنو فاطمیہ کے نقیب تھی، لہٰذا ان لوگوں کی باتیں سن کر ابو مسلم کے قلب پر بہت اثر پڑا اور وہ بہت جلد ان لوگوں کا ہمدرد بن کر ان کی نگاہ میں اپنا اعتبار قائم کر سکا۔ اتفاقاً قحطبہ بن شبیب جو امام ابراہیم کی طرف سے خراسان میں کام کرتا تھا اور لوگوں کو خلافت عباسیہ کے لیے دعوت دیتا تھا، خراسان سے حمیمہ کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں وہ کوفہ کے ان قیدیوں سے بھی ملا۔ یہاں اسے معلوم ہوا کہ عیسیٰ اور عاصم وغیرہ کا خادم ابو مسلم بہت ہوشیار اور جوہر قابل ہے۔ اس نے عیسیٰ سے ابو مسلم کو مانگ لیا اور اپنے ساتھ لے کر حمیمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں امام ابراہیم کی خدمت میں ابو مسلم کو پیش کیا۔ امام ابراہیم نے ابو مسلم سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ ابو مسلم نے کہا کہ میرا نام ابراہیم بن عثمان بن بشار ہے۔ امام ابراہیم نے کہا نہیں، تمہارا نام عبد الرحمن ہے۔ چنانچہ اس روز سے ابو مسلم کا نام عبد الرحمن ہو گیا۔ امام ابراہیم نے اس کی کنیت ابو مسلم رکھی اور اسے قحطبہ بن شبیب سے مانگ لیا۔ چند روز تک ابو مسلم امام ابراہیم کی خدمت میں رہا
اور انہوں نے اچھی طرح ابو مسلم کی فطرت و استعداد کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد اپنی ایک مشہور نقیب ابو نجم عمران بن اسماعیل کی لڑکی سے اس کا عقد کر دیا تھا۔ ابو نجم عمران بن اسماعیل ان لوگوں میں سے تھا جو خلافت اسلامیہ کو اولاد علی میں لانا چاہتے تھے۔ اس عقد سے یہ فائدہ حاصل کرنا مقصود تھا کہ ابو مسلم کو شیعان علی کی حمایت حاصل رہی اور اس کی طاقت کمزور نہ ہونے پائی۔ اس انتظام و اہتمام کے بعد امام ابراہیم نے ابو مسلم کو خراسان کی طرف روانہ کیا اور تمام دعات نقبہ کو اطلاع دے دی کہ ہم نے ابو مسلم کو خراسان کے تمام علاقے کا محتمم بنا کر روانہ کیا ہے۔ سب کو دعوت بنو ہاشم کے کام میں ابو مسلم کی فرمان برداری کرنا چاہیے۔ خراسان کے مشہور اور کارگزار داعی جو محمد بن علی عباسی یعنی امام ابراہیم کے باپ کے زمانے سے کام کر رہے تھے وہ تھے سلیمان بن کثیر، مالک بن جسیم، زیاد بن صالح، طلحہ بن زریق، عمر بن اعین۔ یہ پانچوں شخص قبیلہ خزاعہ کے تھے۔ قتبہ بن شبیب بن خالد بن سعدان یہ قبیلہ طوئی سے تعلق رکھتا تھا۔ ابو عینیہ موسیٰ بن کعب، لانبر بن قریت، قاسم بن مشاجہ، اسلم بن سلام یہ چاروں تمیمی تھے۔ جب ابو مسلم خراسان میں پہنچا تو سلیمان بن کثیر نے اس کو نو عمر ہونے کی وجہ سے واپس کر دیا۔ یہ تمام سن رسیدہ اور پختہ عمر کے تجربے کار لوگ تھے۔ انہوں نے ایک نو عمر شخص کو اپنی خفیہ کارروائیوں اور رازداری کے مخفی کاموں کا افسر و محتمم بنانا خلاف مصلحت سمجھا۔ جس وقت ابو مسلم خراسان پہنچا تھا اس وقت ابو داؤد خالد بن ابراہیم شیبانی ماورا نہر کی طرف کسی ضرورت سے گیا ہوا تھا۔ وہ جب مرو میں واپس آیا اور امام ابراہیم کا خط اس نے پڑھا تو ابو مسلم کو دریافت کیا۔ اس کے دوستوں نے کہا کہ سلیمان بن کثیر نے اس کو نو عمر ہونے کی وجہ سے واپس لوٹا دیا ہے کہ اس سے کوئی کام نہ ہو سکے گا اور یہ ہم سب کو اور ان لوگوں کو جنہیں دعوت دی جاتی ہے خطرات میں مبتلا کر دے گا۔ ابو داؤد نے تمام نقبہ کو جمع کر کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین علم دیا ہے۔ آپ کی اطرت و اہل بیت اس علم کے وارث ہیں اور آپ کے اہل بیت معدن معلوم اور ورثہ رسول ہیں۔ کیا تم لوگوں کو اس میں کچھ شک ہے؟ حاضرین نے کہا کہ نہیں۔ ابو داؤد نے کہا کہ پھر تم نے کیوں شک و شبہ کو دخل دیا؟ اس شخص کو امام نے کچھ سوچ سمجھ کر اور اس کی قابلیت کو جانچ کر ہی تمہاری طرف بھیجا ہوگا۔ اس تقریر کو سن کر سب کو ابو مسلم کے واپس کرنے کا افسوس ہوا۔ اسی وقت آدمی روانہ کیا گیا۔ وہ ابو مسلم کو راستے سے لوٹا کر واپس آیا۔ سب نے اپنے تمام کاموں کا متولی اور محتمم ابو مسلم کو بنا دیا اور بخوشی اس کی اطاعت کرنے لگی۔ چونکہ سلیمان بن کثیر نے اول اس کو واپس کر دیا تھا اس لیے ابو مسلم سلیمان بن کثیر کی طرف سے کچھ قبیدہ خاطر ہی رہتا تھا۔ ابو مسلم نے داعیوں کو ہر طرف شہروں میں پھیلا دیا اور تمام ملک خراسان میں اس کی تحریک کو ترقی دینے لگا۔ سن 129 ہجری میں امام ابراہیم نے ابو مسلم کو لکھ بھیجا کہ اس سال موسم حج میں مجھ سے آ کر مل جاؤ تاکہ تم کو تبلیغ دعوت کے متعلق مناسب احکام دیے جائیں۔ یہ بھی لکھا کہ قتبہ بن شبیب کو بھی اپنے ہمراہ لیتے آؤ اور جس قدر مال و اسباب اس کے پاس جمع ہو گیا ہے وہ بھی لیتا آئی۔ اس جگہ یہ تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان خفیہ سازشوں کے لیے ایام حج بہترین موقع تھا۔ مکہ مکرمہ میں حج کے لیے دنیا کے ہر حصے سے لوگ آتے تھے۔ کسی کو کسی کے آنے پر کوئی شبہ کا موقع نہ ملتا تھا اور سازشی لوگ بآسانی آپس میں مل کر ہر قسم کی گفتگو کر لیتی تھی اور حج کے موقع کو کبھی فوت نہ ہونے دیتے تھی۔ چنانچہ ابو مسلم اور نقبہ کو بھی ہمراہ لے کر اور قتبہ بن شبیب کو بھی ہمراہ لے کر امام سے ملنے کی غرض سے مکے کی جانب روانہ ہوا۔ مقام قومس پہنچا تو امام ابراہیم کا خط ملا جس میں لکھا تھا کہ تم فوراً خراسان کی طرف واپس جاؤ اور اگر خراسان سے روانہ نہ ہوئے ہو تو وہیں مقیم رہو اور اپنی دعوت کو پوشیدہ نہ رکھو بلکہ اعلانیہ دعوت دینی شروع کر دو اور جن لوگوں سے بیعت لے چکے ہو ان کو جمع کر کے قوت کا استعمال کرنا شروع کر دو۔ اس خط کو پڑھتے ہی ابو مسلم تو مرو کی جانب لوٹ گیا اور قتبہ بن شبیب مال و اسباب لیے ہوئے امام ابراہیم کی جانب روانہ ہوا۔ قتبہ نے جرجان کا راستہ اختیار کیا تھا۔ اطراف جرجان میں پہنچ کر خالد بن برمک اور ابو عون کو طلب کیا۔ یہ لوگ مع مال و اسباب فوراً حاضر ہوئے۔ قتبہ اس مال و اسباب کو لے کر امام کی طرف چل پڑا۔ جب ابو مسلم کو اعلانیہ دعوت اور طاقت کے استعمال کی اجازت ملی تو یہ وہ زمانہ تھا
کہ خراسان میں کرمانی اور نصر بن سیار کی لڑائیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں بیان ہو چکا ہے کہ ابو مسلم نے اپنی جماعت کے لوگوں کو فراہم کیا تھا اور ان کو لے کر کرمانی اور نصر بن سیار کے درمیان خیمزن ہوا اور بالآخر کرمانی قتل ہوا۔ اس کا لڑکا علی بن کرمانی ابو مسلم کے پاس آ گیا اور ابو مسلم نے نصر کو مرو سے خارج کر کے مرو پر قبضہ کر لیا، مگر چند روز قیام کے بعد مرو سے ماہوان کی جانب چلا گیا۔ نصر بن سیار نے مروان بن محمد خلیفہ دمشق کو امداد کے لیے خط لکھا۔ مروان بن محمد ان دنوں ضحاک بن قیس خارجی سے مصروف جنگ تھا، وہ کوئی مدد نصر کے پاس نہیں بھیج سکا۔ جن ایام میں نصر کی عرض داشت مروان کے پاس پہنچی، انہی دنوں امام ابراہیم کا خط ابو مسلم کے نام انہوں نے روانہ کیا تھا، جس میں لکھا تھا کہ خراسان میں عربی زبان بولنے والوں کو زندہ چھوڑنا اور نصر و کرمانی دونوں کو خاتمہ کر دینا۔ یہ خط پکڑا گیا اور مروان کی خدمت میں پیش ہوا۔ یہی پہلا موقع تھا کہ بنو امیہ کو عباسیوں کی سازش کا حال معلوم ہوا۔ مروان نے علاقۂ بلقا کے عامل کو لکھا کہ امام ابراہیم کو حمیمہ میں جا کر گرفتار کر لو۔ چنانچہ امام ابراہیم گرفتار ہو کر آئی اور مروان نے ان کو قید کر دیا، جیسا کہ پچھلی قسط میں بیان ہو چکا ہے۔ ابو مسلم نے خراسان میں جب اعلانیہ دعوت و تبلیغ شروع کر دی تو خراسان کے لوگ جوق در جوق اس کے پاس آنے لگے۔ سن 130 ہجری کے شروع ہوتے ہی ابو مسلم نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اہل بیت نبوی کی اطاعت و فرما برداری پر لوگوں سے بیعت لینی شروع کر دی۔ کرمانی، شیبان خارجی اور نصر بن سیار تینوں ابو مسلم کے پاس اس بیعت لینے اور لوگوں کو فراہم کرنے سے ناراض تھے، لیکن وہ اس طرح اپنی لڑائیوں میں مصروف تھی کہ ابو مسلم کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ قتل کرمانی کے بعد علی بن کرمانی اپنے باپ کی جماعت کا سردار تھا۔ ادھر ابو مسلم بھی کافی طاقت حاصل کر چکا تھا۔ نصر بن سیار اور شیبان خارجی بھی اسی درجے کی طاقت رکھتے تھے۔ اب خراسان میں یہی 4 طاقتیں موجود تھیں۔ ابو مسلم نے شیبان خارجی کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور ابن کرمانی کو اس کے پاس جانے کی تحریک کی۔ علی بن کرمانی شیبان خارجی کے پاس چلا گیا۔ نصر بن سیار نے شیبان خارجی سے صلح کرنی چاہی تاکہ وہ مطمئن ہو کر ابو مسلم سے دو ہاتھ کرے، لیکن ابو مسلم نے علی بن کرمانی کے ذریعے ایسی کوشش کی کہ دونوں کی صلح نہ ہو سکی۔ جب ان دونوں کی صلح نہ ہوئی تو ابو مسلم نے موقع مناسب سمجھ کر نصر بن نعیم کو ایک جمعیت کے ساتھ ہرات کی طرف روانہ کر دیا۔ نصر بن نعیم نے ہرات پہنچ کر بحالت غفلت ہرات پر قبضہ کر لیا اور نصر بن سیار کے عامل عیسیٰ بن عقیل بن معقل کو ہرات سے نکال دیا تھا۔ یحییٰ بن نعیم بن حبیرہ شیبانی یہ سن کر ابن کرمانی کے پاس آ گیا اور کہا کہ تم نصر سے صلح کر لو۔ اگر تم نے صلح کر لی تو ابو مسلم فوراً نصر بن سیار کے مقابلے پر آمادہ ہو جائے گا اور تم سے کوئی تعارض نہ کرے گا، لیکن اگر تم نے نصر بن نعیم سے صلح نہ کی تو ابو مسلم نصر بن سیار سے صلح کر کے تمہارے مقابلے پر مستعد ہوگا۔ شیبانی نے فوراً نصر بن نعیم کو لکھا کہ ہم تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ نصر بن نعیم فوراً صلح پر آمادہ ہو گیا کیونکہ اس کی پہلے سے ہی یہ خواہش تھی۔ ابو مسلم نے فوراً علی بن کرمانی کو، جو شیبان خارجی کا شریک تھا، توجہ دلائی کہ نصر بن سیار تمہارے باپ کا قاتل ہے۔ علی بن کرمانی یہ سنتے ہی شیبان خارجی سے جدا ہو گیا اور اس کے ساتھ لڑائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اس طرح ابو مسلم ابن کرمانی کی مدد کے لیے پہنچا۔ ادھر نصر بن سیار شیبان خارجی کی طرف سے آمادہ پیکار ہوا۔ یہ بھی عجیب زمانہ تھا۔ لڑنے والے چاروں گروہ مختلف الخیال اور مختلف العقیدہ تھی، مگر موقع اور وقت کی مناسبت سے ہر ایک دوسرے کو ایک ساتھ ملا کر تیسرے کو فنا کرنے کی تدبیروں میں مصروف تھی۔ خاص شیعان علی بھی خراسان میں پہلے سے بکثرت موجود تھے، وہ بھی ابو مسلم کے شریک ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ جعفر بن ابی طالب نے کوفہ میں لوگوں سے بیعت خلافت لی تھی، مگر عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کے غالب ہو جانے پر وہ مدائن کی طرف چلے گئے تھے۔ ان کے ساتھ کوفہ کے بھی کچھ لوگ آئے تھے۔ پھر انہوں نے پہاڑی علاقے کا رخ کیا اور اس پر قابض ہو کر حلوان، قومس، اصفہان اور رے پر قابض ہو گئے۔ اصفہان کو اپنی قیام گاہ بنایا۔ 128 ہجری میں شیراز پر قبضہ کیا۔ جب یزید بن عمر بن حبیرہ عراق کا گورنر مقرر ہو کر آیا تھا تو اس نے عبداللہ بن معاویہ کے مقابلے کے لیے لشکر روانہ کر دیا۔ استخر کے قریب جنگ ہوئی، عبداللہ بن معاویہ کو شکست ہوئی،
ان کے ہمراہی بہت سے مارے گئے۔ منصور بن جمہور سندھ کی طرف بھاگ گیا، اس کا تعاقب کیا گیا لیکن وہ ہاتھ نہ آ سکا۔ عبداللہ بن معاویہ کے ہمراہیوں میں سے جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں عبداللہ بن علی بن عبداللہ بن عباس بھی تھا، جس کو یزید بن عمر گورنر کوفہ نے رہا کر دیا۔ عبداللہ بن معاویہ فرار ہو کر ابو مسلم کی طرف چلے گئے کیونکہ اس سے امداد کی توقع تھی کہ وہ اہل بیت کا ہوا خواہ ہے، لیکن وہ شیراز سے کرمان اور وہاں سے اول ہرات پہنچے۔ ہرات میں ابو مسلم کے عامل نصر بن نعیم نے ان کو ٹھہرا کر ابو مسلم کو ان کے آنے کی اطلاع دی۔ ابو مسلم نے لکھ بھیجا کہ عبداللہ بن معاویہ کو قتل کر دو اور ان کے دونوں بھائیوں حسن اور یزید کو رہا کر دو۔ چنانچہ نصر بن نعیم نے اس حکم کی تعمیل کی۔ سن 130 ہجری کے شروع ہوتے ہی خراسان میں مذکورہ بالا چاروں طاقتیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی تھیں۔ آخر علی بن کرمانی اور ابو مسلم نے نصر بن سیار اور شیبان خارجی کو ہزیمت دے کر مرو پر مستقل قبضہ کر لیا۔ ابو مسلم نے مرو کے دارالامارہ میں جا کر لوگوں سے بیعت لی اور خطبہ دیا۔ نصر مرو سے شکست خوردہ خرخس اور توس ہوتا ہوا نشاپور میں آ کر مقیم ہو گیا اور علی بن کرمانی ابو مسلم کے ساتھ ساتھ رہنے لگا اور وہ ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ شیبان خارجی جو مرو کے قریب ہی شکست خوردہ قیام پذیر تھا، اس کے پاس ابو مسلم نے پیغام بھیجا کہ تم بیعت کر لو۔ اس نے جواب میں کہلا بھیجا کہ تم ہی میری بیعت کر لو۔ اس کے بعد شیبان خارجی سرخس اور ایک گروہ بکر بن وائل کا اپنے گرد جمع کر لیا۔ یہ سن کر ابو مسلم نے ایک دستہ فوج سرخس کی طرف روانہ کیا اور وہاں لڑائی ہوئی اور شیبان خارجی مارا گیا۔ اس کے بعد ابو مسلم نے اپنے نقیبوں میں سے موسیٰ بن کعاب کو ابورت کی طرف بھیجا اور ابو داؤد خالد بن ابراہیم کو بلخ کی جانب بھیجا۔ دونوں کو کامیابی ہوئی۔ ابورت اور بلخ پر جب قبضہ ہو گیا تو ابو مسلم نے ابو داؤد کو تو بلا بھیجا اور یحییٰ بن نعیم کو بلخ کا حاکم مقرر کر کے بھیج دیا۔ زیاد بن عبد الرحمن قصری نے جو حکومت بنو امیہ کی طرف سے بلخ کا عامل تھا اور ابو داؤد سے شکست کھا کر ترمس چلا گیا تھا، یحییٰ بن نعیم سے خط و کتابت کر کے اس کو اپنا ہم خیال بنا لیا اور مسلم بن عبد الرحمن باہلی اور عیسیٰ بن زرعہ سلمی، ملوک تخارستان اور ملوک ماوراء نہر اور برخ و اہل ترمز سب کو مجتمع کر کے اور یحییٰ بن نعیم کو مع اس کے ہمراہیوں کے ہمراہ لے کر ابو مسلم کی جنگ کے لیے روانہ ہوئی۔ سب نے متفق ہو کر سیاہ پھریرے والوں سے رعاۃ بنو عباس لڑنے کی قسمیں کھائیں اور اس لشکر میں مقاتل بن حیان کو امیر لشکر بنا دیا۔ ابو مسلم نے یہ کیفیت سن کر ابو داؤد کو دوبارہ بلخ کی جانب روانہ کیا۔ بلخ سے تھوڑے فاصلے پر فریقین کا مقابلہ دریا کے کنارے ہوا۔ مقاتل بن حیان نبطی کے ساتھ سردار ابو سعید خرشی تھا۔ ساقہ فوج کا پچھلا دستہ ہوتا ہی اس حصے کو مسلح اور زبردست اس لیے رکھا تھا کہ کہیں حریف دھوکہ دے کر پیچھے سے حملہ نہ کرے۔ جب لڑائی خوب زور و شور سے ہو گئی تو ابو سعید خرشی نے بھی اپنی متعلقہ فوج سے دشمنوں کا مقابلہ کرنا اور ان کو مار کر پیچھے بھگانا ضروری سمجھا۔ اتفاقاً ابو سعید کا جھنڈا بھی سیاہ تھا۔ وہ جب اپنی فوج کو لے کر متحرک ہوا تو لڑنے والے اپنی صفوں کو بھول گئے کہ ہمارا بھی ایک جھنڈا سیاہ ہے۔ وہ ابو سعید کے جھنڈے کو دیکھتے ہی یہ سمجھے کہ دشمنوں کی فوج نے پیچھے سے ہم پر زبردست حملہ کر دیا ہے اور یہ انہی کی فوج فاتحانہ پیچھے سے بڑھتی چلی آئی ہے۔ چنانچہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ بہت سے دریا میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے۔ زیاد و یحییٰ ترمز کی طرف چلے گئے اور ابو داؤد نے بلخ پر قبضہ کر لیا۔ اس فتح کے بعد ابو مسلم نے ابو داؤد کو بلخ سے واپس بلوا لیا اور بلخ کی حکومت پر نصر بن صبیح مزنی کو مامور کر دیا۔ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ علی بن کرمانی ابو مسلم کے پاس رہتا تھا، اس کے ساتھ اس کا بھائی عثمان بن کرمانی بھی تھا۔ ابو داؤد نے ابو مسلم کو رائے دی کہ ان دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دینا ضروری ہے۔ ابو مسلم نے اس رائے کو پسند کر کے عثمان بن کرمانی کو بلخ کی حکومت پر نامزد کر کے بھیج دیا۔ عثمان بن کرمانی نے بلخ پہنچ کر فرافضہ بن زہیر کو اپنا نائب بنایا اور خود مع نصر بن صبیح کے مرو اور روت چلا گیا۔ یہ خبر سن کر مسلم بن عبد الرحمن باہلی نے ترمز سے مصریوں کو ہمراہ لے کر بلخ پر حملہ کر دیا اور بزور شمشیر اس پر قابض ہو گیا۔ عثمان اور نصر کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ مرو اور روت سے بلخ کی طرف روانہ ہوئی۔ ان کے آنے کی خبر سن کر عبد الرحمن کے ہمراہی راتوں رات بھاگ نکلے۔
نصر نے ایک سمت سے اور عثمان نے دوسری سمت سے بلخ پر حملہ کر دیا۔ نصر کے ہمراہیوں نے تو بھاگنے والوں سے کوئی تعرض نہ کیا، لیکن عثمان بن کرمانی نے لڑائی چھیڑ دی اور خود ہزیمت اٹھا کر بھاگ نکلے اور بہت سے مارے گئے اور بلخ پر قبضہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ یہ خبر سن کر ابو مسلم اور ابو داؤد نے مشورہ کیا۔ ابو مسلم تو نیشاپور کی طرف روانہ ہوا اور ابو داؤد پھر بلخ کی جانب آ گیا۔ ابو مسلم کے ہمراہ علی بن کرمانی تھا۔ ابو مسلم نے نیشاپور کے راستے میں علی بن کرمانی کو قتل کر دیا اور ابو داؤد کے مشورے کے موافق بلخ پر قابض ہو کر اور عبد الرحمن کو بلخ سے بھگا کر عثمان بن کرمانی کو قتل کر دیا۔ اس طرح ان دونوں بھائیوں کے خرخشے کو مٹا دیا۔ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ امام ابراہیم نے ابو مسلم کو اول بلایا تھا، پھر اسے روک دیا تھا کہ اعلانیہ دعوت شروع کر دی۔ ابو مسلم نے قحطبہ بن شبیب کو مال و اسباب کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ قحطبہ نے امام ابراہیم سے ملاقات کی، مال و اسباب پیش کیا۔ امام ابراہیم نے ایک جھنڈا قحطبہ کے ہاتھ روانہ کیا اور مکہ مکرمہ سے اس کو خراسان کی جانب رخصت کر دیا اور خود حمیمہ کی طرف چلے آئے۔ یہاں آتے ہی گرفتار ہو کر قید ہو گئی۔ قحطبہ یہ جھنڈا لے کر ابو مسلم کے پاس آیا۔ ابو مسلم نے اس جھنڈے کو مقدمۃ الجیش میں رکھا اور قحطبہ بن شبیب کو مقدمۃ الجیش کا سردار بنایا اور سن 130 ہجری کے ختم ہونے سے پہلے پہلے خراسان کے بڑے حصے پر قابض و متصرف ہو کر ایک ایک دشمن کا قصہ پاک کیا۔ علی بن کرمانی کے قتل سے فارغ ہو کر ابو مسلم مرو کی طرف لوٹ آیا اور قحطبہ کو چند سرداران لشکر ابو عون، عبد الملک بن یزید، خالد بن برمک، عثمان بن نہیک اور قاسم بن حزیمہ وغیرہ کے ساتھ طوس کی جانب روانہ کر دیا۔ اہل طوس نے مقابلہ کیا اور شکست کھائی۔ قحطبہ نے بڑی بے دردی سے ان کا قتل عام کیا۔ اس کے بعد قحطبہ نے تمیم بن نصر پر جو مقام سوزقان میں تھا حملے کی تیاری کی۔ تمیم بن نصر مع 3000 ہمراہیوں کے مقتول ہوا۔ قحطبہ نے شہر میں داخل ہو کر قتل عام شروع کر دیا اور خالد بن برمک کو مال غنیمت کی فراہمی پر مامور کر دیا۔ اس کے بعد قحطبہ نے نیشاپور کا قصد کیا۔ یہاں نصر بن سیار مقیم تھا، وہ نیشاپور سے قومز بھاگ آیا۔ قحطبہ شروع رمضان سن 130 ہجری میں نیشاپور پر قابض ہوا اور آخر شوال تک نیشاپور میں مقیم رہا۔ نصر بن سیار کی مدد کے لیے یزید بن عمر بن حبیرہ گورنر کوفہ نے نبات بن حنظلہ کے ماتحت ایک فوج کوفہ میں بھیجی تھی۔ نصر بن سیار قومز میں بھی زیادہ دنوں نہ ٹھہر سکا، وہاں سے وہ جرجان چلا آیا۔ نباتہ بن حنظلہ مع اپنی فوج کی نصر بن سیار کے پاس پہنچا۔ قحطبہ نے شروع ذی قعدہ میں نیشاپور سے جرجان کی طرف کوچ کیا تھا۔ قحطبہ کے ہمراہیوں نے جب یہ سنا کہ نباتہ بن حنظلہ عظیم الشان لشکر شام کے ساتھ جرجان میں پہنچ گیا ہے تو وہ خوفزدہ ہوئی۔ قحطبہ نے ان کو ایک پرجوش خطبہ دیا اور کہا کہ امام ابراہیم نے پیش گوئی کی ہے کہ تم لوگ ایک بڑی فوج کا مقابلہ کر کے اس پر فتح پاؤ گی۔ اس سے لشکریوں کے دل بڑھ گئے۔ آخر معرکہ کارزار گرم ہوا۔ نباتہ بن حنظلہ مع 10,000 آدمیوں کے مارا گیا۔ قحطبہ کو فتح عظیم حاصل ہوئی۔ اس نے نباتہ بن حنظلہ کا سر کاٹ کر ابو مسلم کے پاس بھیج دیا۔ پھر قحطبہ نے جرجان پر قبضہ کیا، 30,000 اہل جرجان کو قتل کر ڈالا۔ شکست جرجان کے بعد نصر بن سیار خوار رائے کی طرف چلا آیا۔ وہاں کا امیر ابو بکر عقیلی تھا۔ یزید بن عمر بن حبیرہ کو جب یہ حالات معلوم ہوئے تو اس نے ایک بہت بڑا لشکر ابن غالیف کی سرداری میں نصر بن سیار کی امداد کے لیے روانہ کر دیا۔ قحطبہ نے جرجان سے اپنے لڑکے حسن بن قحطبہ کو خوارو رائے کی طرف روانہ کر دیا اور عقب سے ایک لشکر ابو کامل اور ابو قاسم سحر بن ابراہیم اور ابو العباس مروزی کی سرداری میں حسن کے امداد کے لیے روانہ کیا۔ لیکن جس وقت یہ لوگ حسن کے لشکر کے قریب پہنچے تو ابو کامل اپنے ہمراہیوں سے جدا ہو کر نصر سے جا ملا اور اس کو حسن کے لشکر کی نقل و حرکت سے آگاہ کر دیا۔ آخر لڑائی ہوئی اور حسن بن قحطبہ کو شکست فاش حاصل ہوئی۔ بنو نصر سے مال غنیمت اور فتح کا بشارت نامہ یزید بن عمر بن حبیرہ کے پاس روانہ کیا گیا۔ یہ واقعہ محرم سن 131 ہجری کا ہے۔ ادھر سے نصر بن سیار کے قاصد مال غنیمت اور فتح کی خوشخبری لیے ہوئے جا رہے تھے، ادھر سے ابن غالیف فوج لیے ہوئے آ رہا تھا۔ مقام رے میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ ابن غالیف نے خط اور مال غنیمت لے لیا اور رے میں قیام کر دیا۔ نصر کو یہ خبر سن کر سخت ملال ہوا۔ جب نصر نے خود رے کا قصد کیا تو غالیف مع فوج ہمدان کی جانب روانہ ہو گیا۔
مگر ہمدان کو چھوڑ کر اصفہان چلا گیا۔ نصر 2 روز تک رے میں مقیم رہا، تیسرے روز بیمار ہوتے ہی رے سے کوچ کر دیا۔ مقام سعدہ میں پہنچا کہ 21 ربیع الاول سن 131 ہجری کو فوت ہو گیا۔ اس کے ہمراہی اس کی وفات کے بعد ہمدان چلے گئی۔ رے کا عامل حبیب بن یزید حنشلی تھا۔ نصر کی وفات کے بعد جب قحطبہ بن شبیب جرجان سے فوج لے کر رے کی طرف آیا تو حبیب بن یزید اور اہل شام جو اس کے پاس موجود تھی بلا مقابلہ رے کو چھوڑ کر چل دیے۔ قحطبہ نے رے پر قبضہ کر لیا اور اہل رے کے اموال و اسباب ضبط کر لیے۔ رے کے اکثر مفرور ہمدان چلے گئے۔ قحطبہ نے رے سے ہمدان کی طرف اپنے بیٹے حسن کو روانہ کر دیا، لیکن یہ لوگ ہمدان چھوڑ کر نہاوند کی جانب چلے گئے۔ حسن نے نہاوند پہنچ کر نہایت مضبوطی سے محاصرہ ڈال دیا۔ یزید بن عمر بن حبیرہ نے سن 129 ہجری میں اپنے بیٹے داؤد بن یزید کو عبداللہ بن معاویہ سے لڑنے کو بھیجا تھا اور داؤد بن یزید کرمان تک اس کا تعاقب کرتا ہوا چلا گیا تھا۔ داؤد کے ساتھ عامر بن سبارہ بھی تھا۔ یہ دونوں کرمان میں 50,000 کی جمعیت سے مقیم تھے۔ جب یزید بن عمر بن حبیرہ کو نباتہ بن حنظلہ کے مارے جانے کا حال معلوم ہوا تو اس نے داؤد بن سبارہ کو لکھا کہ تم قحطبہ کے مقابلے کو بڑھو۔ یہ دونوں 50,000 فوج کے ساتھ کرمان سے روانہ ہوئے اور اصفہان جا پہنچے۔ قحطبہ نے ان کے مقابلے کے لیے مقاتل بن حکیم کعبی کو مامور کر دیا تھا۔ اس نے مقام قم میں قیام کیا۔ ابن سبارہ نے یہ سن کر کہ حسن بن قحطبہ نے نہاوند کا محاصرہ کر رکھا ہے، نہاوند کے بچانے کا ارادہ کیا کہ ابن سبارہ کے لشکر کو ہزیمت ہوئی اور وہ خود بھی مارا گیا۔ یہ واقعہ رجب سن 131 ہجری کا ہے۔ قحطبہ نے اس فتح کی خوشخبری اپنے بیٹے حسن کے پاس کہلا بھجوائی اور خود اصفہان میں 20 روز تک قیام کیا، پھر حسن کے پاس آ کر محاصرہ میں شریک ہو گیا۔ 3 مہینے تک اہل نہاوند محاصرے میں رہے۔ آخر نہاوند فتح ہو گیا اور بہت سے آدمی اہل نہاوند کے قتل کیے گئے۔ اس کے بعد قحطبہ نے حسن کو حلوان کی طرف روانہ کیا۔ حلوان بآسانی قبضے میں آ گیا۔ پھر قحطبہ نے ابو عون بن عبد الملک بن یزید خراسانی کو اس شہر پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ یہاں کامل عثمان بن سفیان تھا۔ اس کے مقدمۃ الجیش پر عبداللہ بن مروان بن محمد تھا۔ ابو عون اور عثمان کی آخری ذی الحجہ تک لڑائی ہوتی رہی۔ آخر عثمان مارا گیا، اس کی فوج کو شکست ہوئی۔ ابو عون عبد الملک نے بلاد موصل پر قبضہ کر لیا۔ جب عامر بن سبارہ مارا گیا تو داؤد بن یزید اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ داؤد بن یزید نے یزید بن عمر بن حبیرہ کی اس شکست کا حال سنا تو ایک عظیم الشان لشکر لے کر چلا۔ خلیفہ مروان بن محمد نے حوصرہ بن سہیل باہلی کو اس کی کمک کے لیے روانہ کر دیا۔ یزید بن عمر بن حوصرہ بن سہیل حلوان پہنچا۔ قحطبہ بھی یہ سن کر حلوان کی طرف چلا اور دجلہ کو انبار کی طرف عبور کیا۔ یزید بن عمر نے بھی کوفہ کی طرف مراجعت کی اور حوصرہ کو 15,000 کی جمعیت سے آگے کوفہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ قحطبہ نے انبار سے 8 محرم 132 ہجری کو دریائے فرات عبور کیا۔ اس وقت ابن حبیرہ دہانۂ فرات پر 23 فرسنگ کے فاصلے پر مقیم تھا۔ ہمراہیوں نے اسے رائے دی کہ کوفہ چھوڑ کر خراسان کا قصد کیجیے، اگر ایسا ہو تو مجبوراً کوفے کا ارادہ قحطبہ ترک کر کے ہمارے تعاقب میں آئے گا۔ یزید بن عمر نے اس رائے سے اختلاف کر کے دجلہ کو مدائن سے عبور کیا اور دونوں لشکر کوفے کا قصد کرتے ہوئے فرات کی دونوں جانب سفر کرنے لگے۔ فرات کے ایک پایاب مقام پر قحطبہ نے دریا کو عبور کر دیا۔ سخت لڑائی ہوئی۔ یزید بن عمر بن حبیرہ کی فوج کو شکست ہوئی تھی، مگر قحطبہ بن شبیب مارا گیا۔ قحطبہ جب معن بن زائدہ کے مارنے پر زخمی ہو کر گرا تو اس نے وصیت کی کہ کوفہ میں شیعان علی کی امارت قائم ہونی چاہیے اور ابو سلمہ کو امیر بنانا چاہیے۔ حوصرہ اور یزید بن عمر بن حبیرہ اور ابن نبات بن حنظلہ واسط کی طرف بھاگے۔ قحطبہ کی فوج نے حسن بن قحطبہ کو اپنا سردار بنایا۔ اس واقعے کی خبر کوفے میں پہنچی تو محمد بن خالد قصری نے شیعان علی کو مجتمع کر کے شب عاشورہ سن 132 ہجری کو خروج کیا اور قصر امارت میں داخل ہو کر قابض ہو گیا۔ اس واقعے کا حال سن کر حوصرہ واسط سے کوفہ کی طرف لوٹا۔ محمد بن خالد قصر امارت میں محصور ہو گیا، مگر حوصرہ کے ہمراہیوں نے دعوت عباسیہ کو قبول کر کے حوصرہ سے جدا ہونا شروع کر دیا۔ وہ مجبوراً واسط کی طرف واپس چلا گیا۔ محمد بن خالد نے اس واقعے کی اطلاع اور اپنے قصر امارت پر قبضہ ہونے کی
اطلاع ابن قحطبہ کو پہنچی۔ اب محمد بن خالد نے اس واقعے کی اطلاع اور اپنے قصر امارت پر قبضہ ہونے کی اطلاع ابن قحطبہ کو دی۔ حسن بن قحطبہ کوفہ میں داخل ہوا اور محمد بن خالد کو ہمراہ لے کر ابو سلمہ کے پاس حاضر ہوا اور ابو سلمہ کو بطور امیر منتخب کر کے بیعت کی۔ ابو سلمہ نے حسن بن قحطبہ کو ابن حبیرہ کی جنگ کے لیے واسط کی طرف روانہ کر دیا اور محمد بن خالد کو کوفے کا حاکم مقرر کر دیا۔ اس کے بعد ابو سلمہ نے حمید بن قحطبہ کو مدائن کی طرف روانہ کر دیا۔ احواز میں عبد الرحمن بن عمر بن حبیرہ امیر تھا، اس سے اور بسام سے جنگ ہوئی۔ عبد الرحمن شکست کھا کر بصرہ کی جانب بھاگا۔ بصرہ میں مسلم بن قیقبہ باہلی عامل تھا۔ بسام نے عبد الرحمن کو شکست دے کر بصرہ کی حکومت پر سفیان بن معاویہ بن یزید بن محلب کو مامور کر کے بھیجا۔ ماہ صفر سن 132 ہجری میں لڑائی ہوئی اور مسلم نے فتح پائی، اور وہ بصرہ پر اس وقت تک قابض رہا جب تک کہ اس کے پاس یزید بن عمر کے مارے جانے کی خبر پہنچی۔ اس خبر کو سن کر وہ بصرہ سے نکل کھڑا ہوا اور میدان خالی پا کر محمد بن جعفر نے خروج کر کے بصرہ پر قبضہ کر لیا۔ چند روز کے بعد ابو مالک عبداللہ ابن اسید خزائی ابو مسلم کی طرف سے والی بصرہ ہوا، اور ابو العباس صفا نے اپنی بیعت خلافت کے بعد سفیان بن معاویہ کو بصرے کا عامل مقرر کر دیا۔ امام ابراہیم کی وفات کے وقت حمیمہ میں ان کے خاندان کے مندرجہ ذیل افراد موجود تھے: ابو العباس عبداللہ بن صفا، ابو جعفر منصور اور عبد الوہاب۔ یہ تینوں امام ابراہیم کے بھائی تھے۔ محمد بن ابراہیم، عیسیٰ بن موسیٰ، داؤد بن عیسیٰ، صالح، اسماعیل، عبداللہ، عبد الصمد۔ یہ آخر الذکر جو شخص امام ابراہیم کے چچا تھے۔ امام ابراہیم نے گرفتاری سے پہلے اپنے بھائی ابو العباس عبداللہ صفا کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا، اور مرتے وقت ابو العباس عبداللہ صفا کے لیے وصیت کی تھی کہ کوفہ میں جا کر قیام کریں۔ چنانچہ اس وصیت کے مطابق ابو العباس عبداللہ صفا مع مذکورہ بالا اہل خاندان حمیمہ سے روانہ ہو کر کوفے میں آیا۔ ابو العباس جب کوفہ میں پہنچا تو یہ وہ زمانہ تھا کہ کوفہ میں ابو سلمہ کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ ابو سلمہ کوفہ میں امام ابراہیم کی طرف سے قائم مقام اور مرکز کوفہ میں تحریک کا مہتمم تھا، لیکن اب اس کی تمام تر کوششیں اولاد علی کو خلیفہ بنانے میں صرف ہونے لگی تھیں۔ قحطبہ بن شبیب بھی اسی خیال کا آدمی تھا، لیکن چونکہ ابو ہاشم بن محمد نے وصیت کر دی تھی کہ محمد بن علی عباسی کو ان کی جماعت کے تمام آدمی اپنا پیشوا تسلیم کریں، اس لیے وہ اس آخری نتیجے کے متعلق کوئی فیصلہ نہ کر سکا تھا۔ جب ابو العباس کے قریب پہنچنے کی خبر پہنچی تو ابو سلمہ مع شیعان علی بغرض استقبال حمام عین کی جگہ تک آیا اور ابو العباس کو ولید بن سعد کے مکان پر ٹھہرایا، اور کل شیعان علی اور سپہ سالاران لشکر سے 40 دن تک اس راز کو پوشیدہ رکھا۔ ابو سلمہ نے چاہا کہ آل ابی طالب میں سے کسی شخص کو خلیفہ منتخب کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، لیکن ابو جہم نے جو شیعان علی میں سے تھا اس رائے کی مخالفت کی اور کہا کہ کہیں آل ابی طالب خلافت سے محروم نہ ہو جائیں اور لوگ ابو العباس ہی کو خلیفہ نہ تسلیم کر لیں۔ اگر ابو العباس امام ابراہیم کی وصیت کے موافق کوفہ میں نہ آ گیا ہوتا تو بہت زیادہ ممکن تھا کہ ابو سلمہ ابی طالب کو خلیفہ بنانے میں کامیاب ہو جاتا۔ ابو سلمہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کو ابو العباس کے آنے کی اطلاع ہو اور وہ اس کی طرف متوجہ ہونے لگیں۔ چنانچہ ابو سلمہ نے اس عرصے میں امام جعفر صادق بن امام باقر بن امام زین العابدین بن حسین ابن علی کو خط لکھا کہ آپ کوفہ میں آئیے اور خلیفہ بن جائیے۔ انہوں نے جواب میں انکار کر دیا۔ اتفاقاً لوگوں کو ابو العباس صفا کے کوفہ میں آ جانے کی اطلاع ہو گئی۔ کوفہ میں اب دو قسم کے لوگ موجود تھے، ایک وہ جو آل عباس کی خلافت کے خواہاں تھے، دوسرے وہ جو آل ابی طالب کے خلیفہ بنانے کے خواہش مند تھے۔ عباسیوں کی طرفداروں نے سنتے ہی ابو العباس صفا کے پاس آنا جانا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی شیعان علی بھی ابو العباس کے پاس آنے جانے لگے۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ ابو سلمہ حاکم کوفہ نے جو وزیر اہل بیت کے لقب سے مشہور تھا، ابو العباس عبداللہ صفا کے ساتھ مہمان نوازی کے لوازم و شرائط کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے، تو بہت سے شیعان علی عبداللہ صفا کے ہوا خام بن گئے، اور اس طرح عبداللہ ابو العباس صفا کی کوفہ میں موجودگی نے عام طور پر لوگوں کی توجہ اور ہمدردی کو اپنی طرف منعطف کر دیا۔ آخر 12 ربیع الاول بروز جمعہ سن 132 ہجری
بمطابق 13 اکتوبر سن 729 عیسوی لوگوں نے مجتمع ہو کر ابو العباس عبداللہ صفح کو اس کی جائے قیام سے ہمراہ لیا اور دارالامارہ میں داخل ہو گئے۔ عبداللہ صفح دارالامارہ میں جامع مسجد آیا، خطبہ دیا، نماز جمعہ پڑھائی اور نماز جمعہ کے بعد پھر ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا اور لوگوں سے بیعت لی۔ یہ خطبہ نہایت بلیغ و فصیح تھا۔ اس میں اپنے آپ کو مستحق خلافت ثابت کیا اور لوگوں کے وظائف بڑھانے کا وعدہ کیا، اہل کوفہ کی ستائش کی۔ اس خطبے کے بعد عبداللہ صفح کے چچا داؤد نے ممبر پر چڑھ کر تقریر کی اور بنو عباس کی خلافت کے متعلق مناسب الفاظ بیان کر کے بنو امیہ کی مذمت کی اور لوگوں سے بیان کیا کہ آج امیر المؤمنین عبداللہ صفح کسی قدر بخار اور اعضائے شکنے کی تکلیف میں مبتلا ہیں، اسی لیے زیادہ بیان نہ کر سکے، آپ سب لوگ ان کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد ابو العباس عبداللہ صفح قصر امارت کی طرف روانہ ہوا اور اس کا بھائی ابو جعفر منصور مسجد میں بیٹھا رات تک لوگوں سے بیعت لیتا رہا۔ ابو العباس عبداللہ صفح بیعت خلافت لینے کے لیے قصر امارت میں گیا، پھر وہاں سے ابو سلمہ کے خیمے میں جا کر اس سے ملاقات کی۔ ابو سلمہ نے بھی بیعت کر لی، مگر وہ دل سے اس بیعت اور عباسیوں کی خلافت پر رضامند نہ تھا۔ عبداللہ صفح نے مضافات کوفہ کی نیابت اپنے چچا داؤد کو دی اور اپنے دوسرے چچا عبداللہ بن علی کو ابو عون بن یزید کی کمک کے لیے روانہ کیا اور اپنے بھتیجے عیسیٰ بن موسیٰ کو حسن بن قحطبہ کی مدد کے لیے بھیجا، جو واسط کا محاصرہ کیے ہوئے تھا اور ابن حبیرہ کو محصور کر رکھا تھا، اور یمیمی بن جعفر بن تمام بن عباس کو حمید بن قحطبہ کی امداد پر مدائن کی طرف روانہ کر دیا۔ اس طرح ہر طرف سرداروں کو متعین و مامور کر دیا۔ ابو مسلم خراسان میں ہی تھا اور وہ خراسان کو جلد جلد دشمنوں سے صاف کر رہا تھا۔ عبداللہ صفح کوفہ میں خلیفہ ہو کر ہر ایک اہم معاملے میں ابو مسلم کا مشورہ طلب کرتا تھا اور جیسے ابو مسلم لکھتا تھا اسی کے موافق عمل درآمد کرتا تھا۔ یہ زمانہ تمام عالم اسلامی میں بڑا نازک اور خطرناک زمانہ تھا۔ ہر ایک ملک اور ہر ایک صوبے میں جا بجا لڑائیاں اور فسادات برپا تھی۔ واسط میں ابن حبیرہ کو مغلوب کرنا آسان تھا۔ ادھر مروان بن محمد اموی خلیفہ شام میں موجود تھا۔ حجاز میں بھی طوائف الملوکی برپا تھی۔ مصر کی حالت بھی خراب تھی۔ اندلس میں عباسی تحریک کا مطلق کوئی اثر ہی نہ تھا۔ جزیرہ اور آرمینیا میں اموی سردار موجود تھے اور عباسیوں کے خلاف مقابلے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ خراسان بھی پورے طور پر قابو میں نہ آیا تھا۔ بصرہ میں بھی عباسی حکومت قائم نہ ہو سکی تھی۔ حضرموت، یمامہ اور یمن کی بھی حالت یہی تھی۔ عبداللہ صفح کے خلیفہ ہوتے ہی آل ابی طالب یعنی علویوں میں جو اب تک شریک کار تھی ایک ہلچل سی مچ گئی تھی، اور وہ اس نتیجے پر حیران اور ناراض تھے کیونکہ ان کو اپنی خلافت کی توقع تھی۔ عباسیوں کی اس کامیابی میں سب سے بڑا دخل محمد بن حنفیہ کے بیٹے ابو حشام عبداللہ کی اس وصیت کو ہے جو انہوں نے مرتے وقت محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کے حق میں کی تھی۔ اس وصیت کی وجہ سے شیعوں کے فرقے کے ساتھ یہ عقیدہ قائم ہوا تھا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد محمد بن حنفیہ امام تھی، ان کے بعد ان کے بیٹے ابو حشام عبداللہ امام ہوئے، ان کے بعد محمد بن علی عباسی ان کے جانشین اور امام تھے، محمد بن علی کے بعد ان کے بیٹے ابراہیم امام ہوئے، اور امام ابراہیم کے بعد عبداللہ صفح امام ہوئے۔ اس طرح شیعوں کی ایک بہت بڑی جماعت شیعوں سے کٹ کر عباسیوں میں شامل ہو گئی، اور علویوں یا فاطمیوں کو کوئی موقع عباسیوں کے خلاف کھڑے ہونے کا نہ مل سکا، وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کر رہ گئے۔ جب مروان بن محمد بن مروان بن حکم آخری اموی خلیفہ مارا گیا تو حبیب بن مرہ حاکم بلقا نے عبداللہ صفح کے خلاف خروج کیا اور ایک سفید جھنڈے کو لے کر نکلا۔ ادھر عامل قنصرین بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ عبداللہ بن علی عباسی کے ہاتھ پر بیعت کر چکا تھا۔ اہل حمص بھی اس کے ساتھ شریک ہو گئی۔ ادھر آرمینیا کے گورنر اسحاق بن مسلم عقیلی نے عباسیوں کے خلاف خروج کیا۔ ان تمام بغاوتوں کے فروغ کرنے کے لیے عبداللہ صفح نے اپنے سرداروں اور رشتہ داروں کو بھیجا اور بتدریج کامیابی حاصل کی، لیکن یزید بن عمر بن حبیرہ نے ابو جعفر منصور اور عبداللہ صفح نے جا کر صلح کی اور یزید بن عمر بیعت پر آمادہ ہوا، لیکن ابو مسلم نے خراسان سے عبداللہ صفح کو لکھا کہ یزید بن عمر کا وجود بے حد خطرناک ہے، اسے قتل کر دو۔ چنانچہ دھوکے سے منصور بن عباسی نے اسے قتل کرا دیا اور اس خطرے سے نجات حاصل کی۔
اب کوفہ میں ابو سلمہ باقی تھا اور بظاہر کوئی موقع اس کے قتل کا نہ تھا، کیونکہ عباسی اس ابتدائی زمانے میں شیعان اولاد علی کی مخالفت اعلانیہ نہ کرنا چاہتے تھے۔ ابو سلمہ کے متعلق تمام حالات لکھ کر ابو مسلم کے پاس خراسان میں بھیجے گئے اور اس سے مشورہ طلب کر لیا گیا۔ ابو مسلم نے لکھا کہ ابو سلمہ کو فوراً قتل کرا دینا چاہیے۔ اس پر عبداللہ صفح نے اپنے چچا داؤد بن علی کے مشورے سے ابو مسلم کو لکھا کہ اگر ہم اسے قتل کریں گے تو ابو سلمہ کی طرفداروں اور شیعان علی کی جانب سے اعلانیہ مخالفت اور بغاوت کا خطرہ ہے، تم وہاں سے کسی شخص کو بھیج دو جو ابو سلمہ کو قتل کر دے۔ ابو مسلم نے مراد بن انس کو ابو سلمہ کے قتل پر مامور کر کے بھیج دیا۔ مراد نے کوفہ میں آ کر ایک روز کوفہ کی کسی گلی میں جبکہ ابو سلمہ جا رہا تھا اس پر تلوار کا وار کر دیا۔ ابو سلمہ مارا گیا۔ مراد بن انس بھاگ گیا اور لوگوں میں مشورہ ہوا کہ کوئی خارجی ابو سلمہ کو قتل کر گیا ہے۔ اس قتل کے بعد ابو مسلم نے اسی طرح سلیمان بن کثیر کو بھی قتل کرا دیا۔ یہ وہی سلیمان بن کثیر ہے جس نے ابو مسلم کو شروع میں وارد خراسان ہونے پر واپس کرا دیا تھا اور ابو داؤد نے ابو مسلم کو راستے سے واپس بلوا لیا تھا۔ غرض ابو مسلم نے چن چن کر ہر ایک اس شخص کو جو اس کی مخالفت کر سکتا تھا قتل کرا دیا۔ عباسیوں کے ہاتھوں بنو امیہ کا قتل عام۔ خلافت اسلامیہ کو جو قوم یا خاندان وراثتاً اپنا حق سمجھے وہ سخت غلطی اور ظلم میں مبتلا ہے۔ بنو امیہ نے اگر حکومت اسلامی کو اپنی ہی قوم اور خاندان میں باقی رکھنا چاہا تو یہ ان کی غلطی تھی۔ بنو عباس یا بنو ہاشم اگر اس کو اپنا خاندانی حق سمجھتے تھے تو یہ بھی ان کی غلطی اور ناانصافی تھی، مگر چونکہ دنیا میں عام طور پر لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں لہٰذا سلطنت اور حکومت میں بھی حق و وراثت کو جاری سمجھا جاتا ہے۔ اس بنا پر جو شخص کسی غاصب سلطنت سے اپنا حق یعنی سلطنت واپس چھیننا چاہتا ہے وہ اکثر قتل و تشدد سے کام لیا کرتا ہے، لیکن اس قتل و تشدد کو بنو عباس نے بنو امیہ کے حق میں جس طرح روا رکھا ہے اس کی مثال کسی دوسری جگہ نظر نہیں آتی۔ ہاں تاریخی زمانے سے گزر کر اگر نیم تاریخی حکایات کو قابل اعتنا سمجھا جائے تو بخت نصر نے بنی اسرائیل کے قتل کرنے میں بڑی صفاکی اور بے باکی سے کام لیا تھا اور بنی اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہا تھا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم آج تک دنیا میں موجود ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ہندوستان میں آریاؤں نے غیر آریاؤں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، مگر کوہ ہمالیہ اور بندیاچل کے جنگلوں اور راجپوتانہ کے ریگستانوں نے غیر آریاؤں کی نسلوں کو اپنی آغوش میں چھپائے رکھا اور ہندوؤں کی شودر قوموں کی صورت میں وہ آج بھی ہندوستان کی آبادی کا ایک قابل قدر حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ ہندوستان کی آریہ قوم بھی ایرانی اور خراسانی لوگ تھے۔ عباسیوں کے خراسانی سپہ سالار بھی بنو امیہ کے قتل و غارت میں عباسیوں کو ایسے مظالم اور ایسے تشدد پر آمادہ کر سکے کہ ہندوستان کے غیر آریاؤں کی مظلومی کے افسانے درست نظر آنے لگے۔ دنیا کی خفیہ انجمنوں کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان خفیہ سازشوں کو کامیاب بنانے والے حد سے زیادہ قتل و خون ریزی اور مظالم و بے رحمی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ اس تاریخ اسلام میں بھی ہم برابر اس بات کا ثبوت پاتے چلے آئے ہیں۔ خاندان بنو امیہ سے خلافت اسلامی کا نکالنا کوئی جرم نہ تھا، لیکن خاندان بنو امیہ سے خلافت اسلامیہ کو نکال کر ایک دوسرے خاندان کو اسی طرح خلافت اسلامیہ کا سپرد کر دینا ہرگز کوئی خوبی کی بات نہ تھی۔ اسلام اور عالم اسلام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا، لہٰذا بنو عباس کو نہایت ہی قابل شرم خون ریزی اور قتل و غارت کا ارتکاب کرنا پڑا تھا۔ ابو مسلم اور قحطبہ بن شبیب اور دوسرے نقبہ نے خراسان کے شہروں میں جس قدر قتل عام کا بازار گرم کیا اس کا کچھ تھوڑا تھوڑا تذکرہ اوپر کے صفحات میں آ چکا ہے۔ امام ابراہیم نے خود ابو مسلم کو اپنے آخری خط میں تاکیدی طور پر لکھا تھا کہ خراسان میں کوئی عربی بولنے والے کو زندہ نہ رکھنا۔ اس سے بھی ان کا مدعا یہ تھا کہ بنو امیہ کے طرفدار لوگ خراسان میں وہی عربی قبائل تھے جو فاتحانہ خراسان میں سکونت پذیر تھے۔ باشندگان خراسان جو نو مسلم تھے وہ سب کے سب دعوت عباسیہ کے معمول بن سکتی تھی، مگر ابو مسلم نے قتل کرائی اور نتیجہ یہ ہوا کہ ملک خراسان میں جو کثیر تعداد عربی قبائل پہنچ کر اس ملک کی زبان، معاشرت، تمدن کو عربی بنانے میں کامیابی حاصل کر رہے تھے، سب کے سب قتل ہو گئی، اور عربی عنصر جو تمام ملک کو اپنا ہم رنگ بنا رہا تھا
ایک لخت مغلوب و بے اثر اور ناپید ہو گیا، جس کی وجہ سے ایرانی زبان و تمدن، ایرانی معاشرت، ایرانی اخلاق مرتے مرتے پھر زندہ ہو گئی، اور ایران و خراسان جو مصر کی طرح سے آج عربی ملک ہوتے ہیں پھر فارسی ملک بن گئے۔ ابو مسلم خود خراسانی اور ایرانیوں نسل تھا، اس لیے عربوں کے قتل سے زیادہ دوسرا دلچسپ کام نہیں ہو سکتا۔ قومی تعصب جس کو اسلام نے بالکل مٹا دیا تھا، عہد بنو امیہ ہی میں پھر عود کر آیا تھا، اور اسی قومی عصبیت اور قبائلی افتراق کے واپس آ جانے کا نتیجہ تھا کہ بنو امیہ نے کس طرح تمام عربی قبائل بالخصوص بنو ہاشم کو مجبور بنا دیا تھا۔ اس لیے وہ ہر ایک اس شخص کو جس کی نسبت انہیں معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتا ہے، نہایت خوف اور دہشت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے قابو پاتے ہی اپنی تمام قوت اس خوف و خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے صرف کر دی، اور مصمم ارادہ کر لیا کہ اس قبیلے کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا جائے۔ عبداللہ صفح کا چچا عبداللہ بن علی جب 5 رمضان سن 132 ہجری کو دمشق میں داخل ہوا تو اس نے قتل عام کا حکم دے دیا۔ جب آخری اموی خلیفہ مروان بن محمد بوسیر میں قتل ہو چکا تو عباسیوں کے لیے سب سے ضروری کام بنو امیہ کا استحصال تھا، لیکن خلافت بنو امیہ کے قصر کو منہدم کرنے کے کام میں بعض بنو امیہ بھی عباسیوں کے ساتھ شریک ہو گئی، اور فاتح عباسیوں کے ساتھ ساتھ عزت و تکریم کے ساتھ رہتی تھی۔ اس طرح بنو امیہ کی نسل کا بچ جانا ناممکن نہ تھا، لیکن ابو مسلم اس کام پر ہمت باندھ چکا تھا۔ اس نے عبداللہ صفح اور عباسی سرداروں کو بار بار لکھا کہ بنو امیہ کے کسی فرد کو چاہے وہ کیسا ہی ہو، ہمدرد و بہی خواہ کیوں نہ ہو، ہرگز زندہ نہ چھوڑا جائے۔ اس مشورے پر عمل تو ہوا، لیکن بعض ایسے افراد تھے جنہوں نے بڑی بڑی جمعیت کے ساتھ عین نازک اور خطرناک موقعوں پر عباسیوں کی شرکت اور اموی خلیفہ کی بغاوت اختیار کر کے نہایت اہم امداد پہنچائی تھی۔ ان کو قتل کرنے سے انسانی شرافت مانی تھی۔ ابو مسلم نے یہ اہتمام کیا کہ شاعروں اور مصاحبوں کو جو عباسی خلیفہ اور عباسی سپہ سالاروں کے دربار میں آمد و رفت رکھتے تھے، رشوتیں بھیج بھیج کر اور اپنی طرف سے لوگوں کو یہ تعلیم دے دے کر روانہ کر دیا کہ دربار میں جا کر ایسے اشعار پڑھیں اور ایسی باتیں کریں کہ جس سے بنو امیہ کی نسبت عباسیوں کا غصہ بڑھے اور ان کی طبیعت میں انتقام اور قتل کے لیے اشتعال پیدا ہو۔ چنانچہ اس کوشش کا یہ نتیجہ ہوا کہ عباسیوں نے چن چن کر ایک ایک بنو امیہ کو قتل کر دیا۔ عبداللہ صفح نے سلیمان بن حشام بن عبد الملک کو سر دربار ایک ایسے ہی شاعر کی اشتعال انگیز اشعار سن کر بلا توقف قتل کرا دیا تھا۔ حالانکہ سلیمان بن حشام عبداللہ صفح کی مصاحبت میں موجود اور اس کا بڑا ہمدرد تھا۔ عبداللہ بن علی بھی جس شہر میں تھا وہاں نہر ابی فطرس کے کنارے دسترخوان پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، اور بنو امیہ بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک تھی۔ اسی اثنا میں شبل بن عبداللہ آ گیا۔ اس نے فوراً اپنے اشعار پڑھنے شروع کر دیے، جن میں بنو امیہ کی مذمت اور امام ابراہیم کے قید ہونے کا ذکر کر کے بنو امیہ کے قتل کی ترغیب دے دی گئی تھی۔ عبداللہ بن علی عبداللہ صفح کے چچا نے اسی وقت حکم دیا کہ ان سب کو قتل کر دو، اور اس کے خادموں نے فوراً قتل کرنا شروع کر دیا۔ ان میں بہت سے ایسے تھے جو بالکل مر گئے تھے، بعض ایسے بھی تھے کہ وہ زخمی ہو کر گر پڑے تھے، مگر ابھی ان میں دم باقی تھا۔ عبداللہ بن علی نے ان سب مقتولوں اور زخمیوں کی لاشوں کو برابر لٹا کر ان کے اوپر دسترخوان بچھوایا۔ اس دسترخوان پر کھانا چنا گیا، اور عبداللہ بن علی مع ہمراہیوں کے پھر اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے میں مصروف ہوا۔ یہ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور ان کے نیچے وہ زخمی جو ابھی مرے نہیں تھے کراہ رہے تھے، حتیٰ کہ یہ کھانا کھا چکے اور وہ سب کے سب مر گئے۔ ان مقتولوں میں محمد بن عبد الملک بن مروان، مغر بن یزید عبد الواحد سلیمان، سعید بن عبد الملک، ابو عبیدہ بن ولید بن عبد الملک بھی تھے۔ بعض کا بیان ہے کہ ابراہیم معزول خلیفہ بھی انہی میں شامل تھا۔ اس کے بعد عبداللہ بن علی بن عبداللہ بن عباس نے خلفائے بنو امیہ کی قبروں کو آ کر کھدوایا۔ عبد الملک کی قبر سے اس کی کھوپڑی برآمد ہوئی، امیر معاویہ کی قبر میں سے کچھ نہ نکلا۔ بعض قبروں سے بعض اعضاء برآمد ہوئی، باقی سب مٹی بن چکی تھی۔ حشام بن عبد الملک کی قبر کھودی گئی تو صرف ناک کی اونچائی جاتی رہی تھی، باقی تمام لاش صحیح سالم نکلی۔ عبداللہ بن علی نے اس لاش کے کوڑے لگوائی، پھر اس کو صلیب پر چڑھایا،
پھر جلا کر اس کی راکھ ہوا میں اڑا دی۔ عبداللہ بن علی کے بھائی سلیمان بن علی بن عبداللہ بن عباس نے بصرہ میں بنو امیہ کے ایک گروہ کو قتل کر کے لاشوں کو راستے میں پھینکوا دیا اور دفن کرنے کی ممانعت کر دی۔ ان لاشوں کو مدتوں کتے کھاتے رہے۔ عبداللہ بن علی کے دوسرے بھائی یعنی صفح کے چچا داؤد بن علی نے مکہ اور مدینہ اور حجاز و یمن میں چن چن کر ایک ایک اموی کو قتل کرا دیا اور بنو امیہ میں سے کسی کا نام و نشان باقی نہ رکھا۔ غرض تمام ممالک میں حکم جاری کر دیا گیا تھا کہ جہاں کوئی بنو امیہ نظر آئے اس کو بلا در قتل کر دیا جائے۔ ولایتوں کے والی اور شہروں کے حاکم جو عموماً عباسی تھے اپنی اپنی جگہ اس تجسس میں مصروف رہنے لگے کہ کہیں کسی بنو امیہ کا پتہ چلے اور اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ جس طرح کسی درندے کا شکار کرنے کے لیے لوگ گھر سے نکلتے ہیں اس طرح بنو امیہ کا شکار کرنے کے لیے روزانہ لوگ گھروں سے نکلتے تھے۔ بنو امیہ کے لیے کوئی مکان، کوئی گاؤں، کوئی قصبہ، کوئی شہر جائے امن نہ رہا تھا اور برسوں ان کو تلاش کر کر کے عباسی لوگ قتل کرتے رہے۔ خراسان میں ابو مسلم نے یہ کام اور بھی زیادہ اہتمام و ہمت کے ساتھ انجام دیا تھا۔ اس نے نہ صرف بنو امیہ بلکہ ان لوگوں کو بھی جنہوں نے کبھی نہ کبھی بنو امیہ کی حمایت یا کوئی خدمت انجام دی تھی قتل کروا دیا۔ اس قتل عام میں جو لوگ بچ بچ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ کر جا سکے انہوں نے اپنا بھیس بدل بدل کر نام اور قوم دوسری بتا بتا کر ایک جگہ سرحدوں کی طرف رخ کیا۔ خراسان کے صوبوں اور ولایتوں میں یہ قتل عام چونکہ بہت زیادہ سخت و شدید تھا، لہٰذا یہاں جو بنو امیہ اور ان کے ہمدرد قبائل تھے وہ سندھ، کوہ سلیمان اور کشمیر کی طرف بھاگ کر پناہ گزین ہوئے۔ جن لوگوں نے اپنے قبیلوں کے نام بدل دیے تھے وہ بھی رفتہ رفتہ اسلامی حکومت کی حدود سے باہر نکل آئے، کیونکہ ان کو سلطنت عباسیہ کی حدود میں اطمینان نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ مغرور عربی قبائل جو سندھ، کشمیر اور پنجاب وغیرہ کی طرف بھاگ کر آئی تھی، کہا جاتا ہے کہ ان کی نسلیں آج تک ہندوستان میں موجود ہیں اور اپنے بدلے ہوئے ناموں اور پیشوں کی وجہ سے اپنے عربی نژاد ہونے کو بھول گئی ہیں۔ بنو امیہ کا ایک شخص عبد الرحمن بن معاویہ بن ہشام شکار ہوتے ہوئے بال بال بچ گیا اور فرار ہو کر مصر و قیروان کی طرف ہوتا ہوا اندلس میں پہنچ گیا، اور اندلس چونکہ دعوت عباسیہ کے اثر سے نسبتاً پاک تھا اور وہاں بنو امیہ کے ہواخواہ بہت کثرت سے موجود تھے، لہٰذا اندلس پہنچتے ہی اس ملک پر قبضہ ہو گیا اور ایک ایسی سلطنت و خلافت قائم کرنے میں کامیاب ہوا جس کو عباسی خلفاء ہمیشہ رشک کی نگاہوں سے دیکھتے رہے اور اس اموی سلطنت کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔